بہت ہی مثبت طریقے سے آج کی گفتگو کی، کچھ ماضی کی باتیں ہوئیں، ماحول بہت اچھا تھا اور مجھے امید نظر آتی ہے کہ اگر ہم سب مل کے سر جوڑ کے پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں بھی بہتری آنے کا امکان ہے. ایک چارٹر آف ڈیمانڈ یا ان کے پوائنٹس ہیں اپوزیشن کے، وہ بھی اس میں لے کے اگلی میٹنگ میں لے کے آئیں گے. حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل. فریقین کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق. آئندہ اجلاس 2 جنوری کو ہوگا. اگلے اجلاس میں اپوزیشن کے مطالبات پیش کیے جائیں گے. اسپیکر قومی اسمبلی کی مذاکرات کے بعد گفتگو. بولے آج کا ماحول بہت سازگار اور اچھا رہا. مذاکرات کا عمل جاری رہے گا. برائے مہربانی تمام اراکین مذاکرات کو مثبت انداز میں لیں. مذاکرات کے بعد جاری اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات کا خاکہ پیش کیا ہے. دونوں جانب سے مذاکرات کو خوش آئند قرار دیا گیا. مذاکراتی کمیٹیوں نے خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے آج کے اجلاس کو نہایت مثبت پیش رفت قرار دیا. انہوں نے توقع ظاہر کی کہ پارلیمنٹ مسائل حل کرنے کا اہم فورم ہے اور مذاکراتی عمل کو جاری رہنا چاہیے. اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا. طے پایا کہ اگلی میٹنگ میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر اپنے مطالبات اور شرائط کار پیش کرے گی تاکہ اس دستاویز کی روشنی میں بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے. مذاکرات کی پہلی باضابطہ نشست ہوئی. مذاکراتی کمیٹیوں نے خیر سگالی کا اظہار کیا. سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو. بولے پاکستان تحریک انصاف رہنما اسد قیصر نے آگاہ کیا کہ اجلاس میں کئی رہنما شامل نہیں ہیں. انہوں نے توقع ظاہر کی کہ مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوں گے. مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اجلاس میں طے پایا کہ پاکستان تحریک انصاف اگلے اجلاس میں اپنے مطالبات پیش کرے گی. مذاکراتی ٹیموں نے اسپیکر کا شکریہ ادا کیا اور ان کی کوشش کو سراہا. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی اہم ملاقات آج ہوگی. ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف شام 5:30 بجے ملاقات کریں گے. ملکی سیاسی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. صدر وزیر اعظم سے پیپلز پارٹی کے پاور شیئرنگ بارے اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے. ریاست کے خلاف مذموم سرگرمیوں، سہولت کاری، مالی معاونت کرنے والوں کے خاتمے تک پیچھا کیا جائے گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام. کہا پاک فوج قوم کی حمایت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر ملک میں امن و استحکام کی بحالی یقینی بنائے گی. پاک فوج دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام شکلوں کو ختم کرنے کے لیے ثابت قدم رہے گی. شہداء پاکستان کا فخر، قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار نے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ کیا. موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کی جاری کارروائیوں پر بریفنگ لی. دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والے جوانوں کی ثابت قدمی کو سراہا. فتنۃ الخوارج کے تعاقب کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا. احتساب عدالت کی جانب سے نئی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا. کیس کا فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا گیا تھا. سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 4379 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس ایک بار پھر 1,12,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. 100 انڈیکس کی 1,13,892 پوائنٹس پر ٹریڈنگ. انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے سستا. قیمت 278 روپے 40 پیسے ہو گئی. گالی دینا، بدتمیزی کرنا، گریبان پکڑ لینا، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ کرنا، یہ ہمارے ایتھکس نہیں ہیں. اور اگر کوئی آپ کو گالی گلوچ سکھائے، اگر آپ کو کوئی الزام لگانا، پگڑیاں اچھالنا سکھائے تو وہ آپ کا ہمدرد نہیں. نوجوانوں کو گالی گلوچ سکھانے والا ان کا ہمدرد نہیں. قوم کے نوجوانوں کو جلاؤ، گھیراؤ اور بدتمیزی کا درس نہیں دوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسلام آباد میں طلبہ میں اسکالرشپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. بولی سیاسی مخالفت کے طور پر مجھے کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا. میں اتنی مضبوط ہو گئی ہوں کہ نعرہ لگاؤ، گالی دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت تعلیم اور طلبہ کی بہتری کے لیے اقدامات میں سرگرم ہے. اس سال 30,000 اسکالرشپس تقسیم کر رہے ہیں.
راولپنڈی کے بے نظیر بھٹو اسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کی خاتون سے مبینہ زیادتی۔ خاتون اسپتال میں داخل بیٹی کی تیمارداری کے لیے گئی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ زبردستی واش روم میں گھس گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ میں ووٹ کاسٹ کرنے جاتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا، میں ایک ایز انڈیویجول بات کر رہا ہوں کہ میں اس بندے کو ووٹ دوں جو میرے ووٹ کا اہل ہے۔ میں کیا سوچتا ہوں کہ مجھے تھانے کا مسئلہ بنے گا تو کون مجھے چھڑا کر لائے گا؟ اگر کوئی میری خرابی ہوگی تو غیر مشروط، جائز یا ناجائز، میری مدد کون کرے گا؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ایز اے نیشن اپنا ملک، اپنا ہر شعبہ، اپنا ہر ادارہ، ہر کو اپنا کردار ادا کرے۔ جب اپنے پاؤں پر مضبوط کھڑے ہوں گے تو پھر ہمیں بھی کوئی کسی شمار میں گنے گا۔ قوم جن مسائل سے دوچار ہے ان کے خاتمے کی ذمہ داری صرف حکمرانوں کی نہیں، عوام کی بھی ہے۔ شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور تنظیم الاخوان پاکستان کے سربراہ حضرت امیر عبدالقدیر اعوان کا کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب۔ بولے عوام انتخابات میں مفادات سے بالاتر ہو کر ایماندار امیدواروں کو ووٹ دیا کریں۔ کراچی پریس کلب میں گفتگو میں ان کا کہنا تھا، ذرائع ابلاغ پر بہت اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم کی تعمیر میں تعلیم بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ذرائع ابلاغ حالات سے آگاہی دیتے ہیں۔ تعلیم بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے کسی بھی قوم کی تعمیر میں۔ تو ذرائع ابلاغ جو ہے یہ آپ کو حالات سے آگاہی دیتی ہے۔ اگر ہم حالات کی آگاہی کو مینوپولیٹ کریں گے تو وہ جو بنیادی حصہ ہے سچ، تو ذرائع ابلاغ جو ہے اسے سچ اور سچ خبر ہوتی ہے۔ آپ ہمارے ترجمان ہیں، ہم اگر جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کی ترجمانی آپ لوگوں کے پاس ہے۔ تو کم از کم ون لائنر ایز اے مسلم، ایز اے نیشن فیلو، ایز اے پاکستانی اپنا حصہ ضرور ادا کیا کریں۔ ایون ان ون ویک ون لائنر مسٹ سرو یور نیشن ایز اے مسلم، ایز اے نیشن۔ لاہور میں موسم سرما کی پہلی بارش، باغوں کے شہر میں بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ مختلف علاقوں میں بارش سے اسموگ میں واضح کمی آ گئی۔ لاہور فضائی آلودگی میں 8ویں نمبر پر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، کے پی، بلوچستان کے کئی اضلاع میں بارش کا امکان۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم سرد، بلوچستان میں سردی کی لہر برقرار۔ ملکہ کوہسار مری میں طویل خشک سالی کا جمود ٹوٹ گیا۔ برف باری سے مری کی سرزمین نے سفید پوشاک اوڑھ لی۔ بجلی کی بار بار بندش پر ڈپٹی کمشنر مری نے وابدہ حکام اور چیف سیکرٹری پنجاب کو لیٹر لکھ دیا۔